حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے رمضان کی شان بیان کی تو صحابہ کا یہ مزاج بن گیا کہ وہ اپنے سارے کام رمضان سے پہلے سمیٹ لیتے تھے. رمضان شریف سے پہلے سارے کام سمیٹ لیتے, لینے دینے کے معاملات صاف کر لیتے, خریداری ہو جاتی, گھر کے اندر کوئی کام کرانا ہوتا تو وہ رمضان سے قبل کرا لیتے. یکم رمضان کو وہ مسجدوں میں ڈیرے لگا لیا کرتے, وہ کہتے تھے نیکیاں جمع کرنے کے ایام. رمضان المبارک وہ عزت اور عظمت والا مہینہ ہے جس کا تعارف کسی عام آدمی نے نہیں, رب کریم کے قرآن نے بیان فرمایا ہے اور میرے مصطفیٰ کریم کی زبان اطہر نے بیان فرمایا ہے. ہمیں کس قدر زیادہ اس مہینے کا اکرام کرنا ہے اور کس قدر زیادہ اس کو اہمیت دینی ہے اور کس قدر زیادہ ہمارے لیے وہ باعث عظمت ہے کہ جس مہینے کے فضائل خود رسول پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں تم نفل پڑھو گے تو اللہ فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے, اور فرض کا ثواب اللہ 70 گنا عطا فرمائے. کتنا بولیے, کیا ہو گیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 11 مہینے جنت سجائی جاتی ہے اور پھر رمضان میں اللہ اپنے بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. 1 گھنٹہ پہلے صفائی کرتے ہیں مہمان نے آنا ہو تو 1 گھنٹہ, ورنہ بچے دوبارہ سے پھر چیزیں بکھیر دیں گے. 1 گھنٹہ پہلے صفائی ہوتی ہے, لمبی نہیں. لیکن میرے نبی پاک نے فرمایا رمضان کے لیے رب کریم 11 مہینے جنت کو سجاتا ہے. چھوٹی بات ہے, روزے آ گئے, معمولی حیثیت ہے. ہم لوگ انہی معاملات میں, میں منع کرتا ہوں, ہمیشہ منع کرتا ہوں, آپ کو ہر سال منع کرتا ہوں, میں پابندی سے 1-2 اخبار ڈیلی دیکھتا ہوں. میرا ناشتہ نہیں ہوتا جب تک اخبار نہ ہو, چونکہ بزرگوں کا فتویٰ ہے جمعے کا خطبہ وہ دے جو عالمی حالات سے باخبر ہو. ہم کوئی رسمی تقریر نہیں کرتے کہ لوگوں کو کہیں کہ روزے آ گئے تو کون سا مہینہ چل رہا ہے تو مہینے کے حساب سے خطاب ہو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے جو ذمہ دار اور پہرے دار ہوتے ہیں انہیں امت کی پہرے داری کرنی ہوتی ہے. اس لیے وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون سا موضوع چل رہا ہے اس پر میں نے 1 گھنٹہ گزارنا ہے. جتنا وقت ملے وہ آ کے مسجد میں بیٹھے, اللہ کے گھر میں وقت گزاریں, ٹائم دیں. عبادت آپ کو زندہ کرے گی, روحانیت پیدا کرے گی, توانائی آئے گی, خوبصورتی آئے گی آپ کے اندر, آپ زندہ رہیں گے. دنیا داری دلوں کو مردہ کرتی ہے. قرآن کی تلاوت, اللہ کا ذکر, مسجد کی حاضری روح اور دل کو زندہ کر دیا کرتا ہے.